پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ اگر میں نے محسوس کیا کہ مجھے میرے وطن کے خلاف سازش کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو 2-4 کو قتل کر کے موت کو گلے لگا لوں گا۔ مجھے اس کام میں کوئی دقت نہ ہوگی۔ زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے علی یار خان، تم نے اس کے لیے موت کے سمندر عبور کیے ہیں۔ پاکستان کے نام پر علی یار خان سے زندگی مانگو، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ موت کے سمندروں سے گزر کر بچائی ہوئی یہ زندگی صدقہ کر دی جائے گی۔ میں نے کہا۔ اسی وقت لڑکی کافی کے برتن اور شراب کا سامان ٹرالی پر سجائے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے اندر داخل ہو کر ٹرالی ایک طرف روک دی۔ ہاورڈ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے ہاورڈ کے ساتھ ساتھ میں بھی چونک پڑا۔ لڑکی کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک ریوالور نظر آ رہا تھا جسے اس نے ٹرالی سے اٹھایا تھا۔ پھر ریوالور کا رخ ہاورڈ کی طرف ہو گیا اور اس کی سرد آواز ابھری، ہاتھ بلند کر لو ہاورڈ، اس کا چیمبر بھرا ہوا ہے، پورا ریوالور تم پر خالی کر دوں گی۔ کیا بکواس کر رہی ہو کتیا، تجھے کیا ہو گیا؟ باہر موجود لوگوں کو میں بے ہوش کر چکی ہوں، وہ اس نوجوان کے راستے میں مزاحم نہ ہو سکیں گے۔ جاؤ علی یار خان، فوراً باہر نکل جاؤ۔ باہر کار موجود ہے جس کے اگنیشن میں چابی لگی ہوئی ہے۔ ڈرالی، ہاورڈ گرجا، جنبش بھی مت کرو مسٹر ہاورڈ، اور یہ بھی جان لو کہ میرا نام ڈرالی نہیں نازتھا ہے۔ تمہاری سیکرٹری میرے ہاتھوں ماری جا چکی ہے، اس نے بدلی ہوئی آواز میں کہا۔ نازتھا تم؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ تفصیل بہت طویل ہے دوست، میں نے تمہارے بجائے تمہارے دشمنوں پر نگاہ رکھی تھی اور ان کے منصوبے معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ساری زندگی میں ایک ہی اچھا کام کرنے کا موقع ملا تھا تو فائدہ کیوں نہ اٹھاتی؟ جاؤ، ہماری تفصیلی ملاقات پھر کسی وقت ہوگی۔ ریوالور مجھے دے دو نازتھا، آؤ میرے ساتھ، میں نے کہا، لیکن نازتھا چیخ پڑی۔ تم جاؤ علی، جاؤ، میری محنت اکارت نہ کرو، میں تنہا نہیں ہوں، نکل آؤں گی، جاؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا کہ میں چونک پڑا۔ مجھ سے ملے بغیر واپس نہ جانا نازتھا، میں نے کہا اور دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن جب باہر پہنچ کر میں نے کار سٹارٹ کی تو مجھے 3 فائروں کی آواز سنائی دی تھی۔ میں دل محسوس کر رہ گیا۔ نازتھا کو اس طرح چھوڑ آنا سخت خود غرضی تھی۔ نہ جانے کس نے کس پر فائر کیے۔ فواد سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر دیر تک آنکھیں ملتا رہا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ میں ہی ہوں تو پاگلوں کی طرح مجھ سے لپٹ گیا۔ تم واقعی زندہ ہو؟ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ میں تمہیں یقین دلانے کا کوئی مؤثر نسخہ نہیں رکھتا، مجبوری ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری موت کی اطلاع تمہارے اہل وطن کو بھجوا دی گئی ہے۔ جگہ جگہ تمہاری نماز جنازہ ادا ہوئی اور اصالہ ثواب کے لیے کئی بار قرآن خوانی بھی ہو چکی ہے۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ میری زندگی میں ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ باقی رہی میرے خاندان اور اہل وطن کی بات، تو اب اپنے وطن سے میرا صرف یادوں کا رشتہ رہ گیا ہے۔ دوسرے لوگوں کو تمہاری زندگی کے بارے میں معلوم ہو گیا؟ دوسرے لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تنظیم کے دوسرے ارکان؟ نہیں، سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ تب میں تنہا اس خوشخبری کو ہضم نہیں کر سکتا۔ فواد فون کی طرف دوڑا اور اس نے دوسرے لوگوں کو اطلاع دے دی۔ پھر خوب ہنگامہ آرائی ہوئی، تنظیم کے بڑوں کی میٹنگیں ہوئی اور مجھے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ میری داستان سنی گئی اور میں نے اولیو ہاورڈ کے بارے میں پوری تفصیل اور اس کے مقاصد کے بارے میں بتایا۔ احسان فروغی نے کہا، اولیو ہاورڈ کے بارے میں تصدیق کرنی ہوگی۔ نازتھا اسے ٹریپ کرنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں، خدا جانے۔ میں اس عمارت کو شناخت کر سکتا ہوں جہاں یہ واقعات پیش آئے۔ احسان فروغی کے کہنے پر میں نے اس کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ تنظیم کے ایک اور رکن نے کہا، اسلام دوستی کے لیے آپ نے جو قربانیاں دی ہیں مسٹر علی، انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب ہماری کچھ اور خواہش ہے۔ وہ کیا؟ آپ پاکستان چلے جائیں، اپنے عزیزوں اور دوستوں سے ملیں، حکومت پاکستان کو اپنے ان کارناموں کے بارے میں بتائیں اور اس سازش کے بارے میں بھی جس کا اشارہ ہاورڈ کر چکا ہے۔ میرے لیے اب یہ ممکن نہیں ہے جناب، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ میرے لیے جو راستے منتخب کیے گئے تھے وہ اب ہمیشہ کے لیے گم ہو چکے ہیں۔ میں ایک تھکے ماندے گم کردہ راہ کی مانند اپنے وطن نہیں جاؤں گا۔ صہیونیت کے عذاب میں گرفتار فلسطینیوں کو ابھی میری ضرورت ہے۔ میرے دل میں تو صرف ایک ہی جذبہ ہے، فلسطینیوں کو اپنے گھروں میں واپس جاتے ہوئے دیکھوں یا پھر اس جدوجہد کے شہیدوں میں خود بھی شامل ہو جاؤں۔ میرے اس جواب پر بہت سی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ لوگ مجھے میرے ارادوں سے نہ ہٹا سکے۔
صدف العیش ان دنوں بیروت میں نہیں تھی۔ نائمہ برگ البتہ زیادہ وقت میرے ساتھ گزارتی تھی۔ میں بارہا اپنے لیے کسی مہم کا تقاضا کر چکا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے اولیو ہاورڈ کے بارے میں رپورٹ مہیا کر دی گئی۔ اس عمارت سے ایک نوجوان عورت کی لاش برآمد ہوئی تھی اور ہاورڈ ان دنوں پیرس میں تھا۔ گویا نازتھا نے میرے لیے جان قربان کر دی تھی۔ کئی دن تک نازتھا کی موت کا افسوس رہا۔ ایک شام مجھے ایک اہم میٹنگ میں طلب کر لیا گیا۔ یوں ہر فدائی ہر طرح کی مہم کے لیے خود کو پیش کر دیتا ہے، لیکن مسٹر علی، ہم ایک ایسے تجربے کار شخص کی تلاش میں سرگرداں ہیں جو بہترین ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ مہم جوئی کا شائق بھی ہو۔ گریوالز جیسی بھیانک جگہ سے فرار آسان کام نہیں تھا، لہٰذا یہ اہم مہم ہم آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ اس توقیر کے لیے میں شکریہ کے الفاظ نہیں پاتا۔ عاقل توارد اسرائیلی ایٹمی منصوبہ بندی کے سب سے بڑے پروجیکٹ میں ایک غیر ملکی انجینئر کے روپ میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں بہت سی معلومات فراہم کی اور آخر میں اسرائیل کے اہم ترین ایٹمی رازوں کی تفصیل لے کر وہاں سے چل پڑے، لیکن وقت سے پہلے ان کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ اسرائیلی سیکرٹ ایجنٹ ان کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ عاقل توارد ان کے درمیان گر گئے ہیں اور انہیں فوری امداد درکار ہے۔ بظاہر ہمارے پاس کوئی ایسا عمدہ منصوبہ نہیں ہے جس کے تحت ہم ان کی مدد کریں۔ ان کی جائے پناہ کے بارے میں بھی ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے ایک منصوبہ پیش کیا ہے جو عملی طور پر بہت مشکل ہے، لیکن اس طرح ہم عاقل توارد کی تلاش میں سرگرداں لوگوں کو الجھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک باصلاحیت مہم جو کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے اس قابل سمجھا جائے تو میں حاضر ہوں۔ آپ کو عاقل توارد کے میک اپ میں ایک خاص مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ وہاں سے آپ انہیں اپنے پیچھے لگا لیں گے اور اس طرح ان کی توجہ دو اطراف میں بٹ جائے گی۔ عاقل توارد اس سے فائدہ اٹھا کر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اسرائیلی علاقے میں بھیجا جائے گا۔ ہاں، اگر آپ تیار ہوں تو میں انتہائی خوشی سے اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو ایک بار پھر گریوالز جیسی مشکلات کا شکار ہونا پڑے گا۔ میں انتہائی مسرت کے ساتھ اس اعزاز کو قبول کرتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس کے لیے 7 دن کی تربیت ہوگی جس میں آپ کو نقشوں کی مدد سے اسرائیلی علاقوں سے روشناس کرایا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی پیش آنے والے ممکنہ خطرات و حالات کو مد نظر رکھ کر ہدایات دی جائیں گی۔ ایک مہم میرے سپرد کر دی گئی تھی اور میٹنگ کے دوسرے ہی دن میں نے اپنی تربیت کا آغاز کر دیا تھا۔ اسرائیل کے چپے چپے سے مجھے روشناس کرایا گیا، تمام سرحدوں کی جغرافیائی کیفیت اور ان کے دوسرے قوائف بتائے گئے۔ میں نے اس مہم پر تنہا جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ مجھے وہ جگہ بتا دی گئی جہاں سے کام کا آغاز ہونا تھا۔ پھر ایک تاریک رات میں لاتعداد دعاؤں کے ساتھ وہاں سے تمام ضروری سامان سے لیس ہو کر چل پڑا۔ میرے چہرے پر اعلیٰ درجے کا میک اپ کر دیا گیا تھا۔ اس سے زیادہ عجیب اور بے سر و پا مہم کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آنکھ مچولی کا ایک کھیل مجھے اسرائیل کے بہترین تربیت یافتہ ایجنٹوں اور سپاہیوں کے ساتھ کھیلنا تھا۔ صاف چھپنا تھا، نہ سامنے آنا تھا، بس چکراتے پھرنا تھا جس کا کوئی اختتام نہیں تھا، تا وقت یہ کہ عاقل توارد کے بارے میں یہ اطلاع نہ مل جائے کہ وہ کسی محفوظ جگہ پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ جہاں سے میں نے اپنی مہم کا آغاز کیا وہیں سے میرے لیے یہ ضروری تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کو اپنی جانب متوجہ کر لوں۔ میں کسی سہمے ہوئے خرگوش کی طرح گھنی جھاڑیوں میں دبکا بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ارد گرد گہرا اندھیرا اور اعصاب شکن سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ چند لمحے کان لگائے میں اطراف کی آوازیں سننے کی کوشش کرتا رہا۔ جس جگہ مجھے پہنچایا گیا تھا وہاں کے بارے میں مجھے تفصیلات بتا دی گئی تھی اور ان تفصیلات کے تحت یہاں چاروں طرف اسرائیلی فوجی بکھرے ہوئے تھے۔ میں جس راستے سے گزر کر یہاں تک آیا تھا وہاں ایک حد تک میرے ساتھی میرا ساتھ دے چکے تھے اور اب اس کے بعد یہ دشوار گزار خطہ مجھے تنہا ہی عبور کرنا پڑا تھا اور اس خطے کو عبور کرتے ہوئے موت میرے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہی تھی۔ گھنی جھاڑیوں اور کانٹے دار پودوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے میرا بدن جگہ جگہ سے زخمی ہوا تھا، لیکن مجھے بتا دیا گیا تھا کہ انہی آفات سے گزرنے کے بعد میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس علاقے میں موجود فوجی کسی پراسرار شخصیت کی نقل و حرکت سے باخبر ہو چکے ہیں اور وہ اسرائیل سے باہر جانے والے راستوں کی کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ احساس میرے لیے خوشگوار تھا۔ میں یہی تو چاہتا تھا اور یہی میری یہاں موجودگی کا مقصد تھا۔ مجھے ان لوگوں کو ساتھ ساتھ لگائے ادھر سے ادھر گھومتے پھرنا تھا۔ اس جگہ کے بارے میں تفصیلی واقفیت تو نہیں ہو سکتی تھی تا وقت یہ کہ میں دن کی روشنی میں اسے اچھی طرح دیکھ نہ لوں، لیکن یہ احساس میرے لیے بہت ہی عجیب تھا کہ میں اسرائیلی علاقے میں ہوں، یعنی اس جگہ جہاں موجودگی کا تصور ہی میرے لیے موت کے مترادف تھا۔ قابض اور غالب اسرائیلیوں نے یہاں اپنی قوت کو مجتمع کر لیا تھا اور مجھے اب صرف یہ کام کرنا تھا کہ کسی قیمت پر ان کے ہاتھ نہ آؤں اور اس کے لیے ایک ایک لمحہ احتیاط سے گزارنا تھا۔ میری آنکھیں اندھیرے سے کسی حد تک مانوس ہو چکی تھی۔ دور تک خاردار جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی
جنگل کی ہیبت ناک سناٹے میں کسی جانور کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ درختوں پر آرام کرتے ہوئے پرندے بھی خاموش تھے۔ میں اپنی جگہ چھپا ہوا اپنے بچاؤ کی تدبیروں پر غور کرتا رہا۔ میرے پاس ضرورت کی جو اشیاء موجود تھی ان میں ایک شاندار ریوالور بھی تھا۔ میں نے کلائی پر بنی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا۔ گھڑی کی سوئیاں سست روی سے اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ صبح ہونے میں تقریباً 2.5 گھنٹے باقی تھے۔ ان 2.5 گھنٹوں میں ان لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر کتنی دور نکل سکتا ہوں، میں نے سوچا، اور آگے کا سفر شروع کر دیا اور جھاڑیوں سے نکل کر کھلی جگہ پر پہنچ گیا۔ یہاں سے مجھے اپنے لیے کوئی راستہ منتخب کرنا تھا۔ ابھی میں چند گز سے زیادہ نہیں چلا تھا کہ دفعتاً ایک آہٹ سی محسوس ہوئی اور مجھے یوں لگا جیسے کوئی آہستہ آہستہ حرکت کر رہا ہو۔ میرے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے اور میں ٹکٹکی باندھے سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ کسی جانور کا ہیولہ جھاڑیوں میں متحرک تھا۔ میں نے اسے دیکھ لیا۔ معلوم نہیں کون سا جانور تھا جو میرے سامنے سے دوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ اگر پہلے ہی مرحلے پر دشمنوں کے ہاتھ آ جاتا تو پھر کیسے بات بن سکتی تھی۔ میرا تو کام ہی یہی تھا کہ نہایت مستعدی سے اپنا بچاؤ بھی کرتا رہوں اور ان لوگوں کے لیے ایسے نشانات بھی چھوڑتا جاؤں جس سے وہ یہ اندازہ لگائیں کہ اس جگہ جو شخص چھپا ہوا تھا وہ عاقل توار تھا، اور اس طرح ان کی پوری توجہ اپنی جانب مرکوز کر کے عاقل توار کو اسرائیل سے نکل جانے کا موقع دوں۔ جس جگہ میں چھپا ہوا تھا وہاں میں نے کچھ ایسی چیزیں چھوڑ دی جو مجھے مہیا کی گئی تھی اور عاقل توارد کی نشاندہی کرتی تھی۔ مضبوط جوتوں سے پیروں کی حفاظت تو خوب ہو رہی تھی، مگر چلنے میں تھوڑی سی آواز پیدا ہوتی تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ نیچے کی زمین نرم تھی، اس لیے جوتوں کی آواز زیادہ نمایاں نہیں تھی۔ اس جگہ سے تقریباً 1.5 فرلانگ چلنے کے بعد یکایک ایک پگڈنڈی میری نگاہ میں آ گئی۔ یہ پگڈنڈی جنوب کی جانب جا رہی تھی۔ میں نے یہی رخ اختیار کیا اور تھوڑی دور چلنے کے بعد باقاعدہ دوڑنے لگا تاکہ دن کی روشنی میں جب ان لوگوں کو میری یہاں موجودگی کا علم ہو تو وہ مجھے تلاش نہ کر سکیں۔ میں چند سانس لینے کے لیے رکا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ دن کی روشنی میں ان کی نگاہوں سے بچ کر رہنا بے حد دشوار تھا۔ ظاہر ہے جنگل بالکل ویران نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں انہوں نے بہترین مورچے بنا رکھے ہوں گے، ایسی پناہگاہیں ہوں گی جہاں لوگ پوشیدہ ہوں گے۔ سرحد اور اس کے اطراف میں فلسطینی گوریلوں کی کارروائیاں جاری رہتی تھی اور انہیں ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے بڑی مستعدی سے کام کرنا پڑتا ہوگا۔ میں مسلسل بھاگتا رہا۔ پگڈنڈی سام کی مانی لہراتی بل کھاتی میرے قدموں کے تلے کچلی جا رہی تھی۔ اپنے اندازے کے مطابق میں اب تک 5 میل کا فاصلہ طے کر چکا تھا، لیکن یہ کمبخت جنگل تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، اور ختم ہونے کے بجائے پہلے سے بھی گنا اور زیادہ دشوار گزار ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے زمین ہموار تھی لیکن اب راستہ اونچا نیچا، گھاس اور جھاڑیوں سے پٹا ہوا تھا۔ مسلسل بھاگنے سے البتہ مجھے یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ میرا بدن خوب گرم ہو گیا تھا اور میں خود کو چاقو چوبند محسوس کر رہا تھا۔ صبح کاذب کا اجالا دھیرے دھیرے صبح صادق میں بدل گیا۔ جنگل کی سوئی ہوئی زندگی بیدار ہو گئی تھی اور وہ اعصاب شکن سناٹا اب پرندوں اور حشرات الارض کے شور میں ڈلتا جا رہا تھا۔ مزید کچھ دور چلنے کے بعد میں ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے پہنچ گیا۔ ندی کے اوپر لکڑی کا ایک نازک سا پل بنا ہوا تھا۔ ندی دیکھ کر بے اختیار دل چاہا کہ خوب اچھی طرح منہ ہاتھ دھوؤں۔ رات بھر کی تھکن اتارنے کا یہ بہترین ذریعہ تھا، چنانچہ میں اپنی اس خواہش کو دبا نہ سکا۔ پھر کچھ دیر سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ روشنی اب کافی ہو چکی تھی اور سورج نکلنے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ اب مجھے چھپنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر لینی چاہیے تھی، چونکہ جو نشانات میں ان کے لیے چھوڑ آیا تھا اگر وہ ان تک پہنچ گئے ہوں گے تو میرے کام کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہوگا اور ان نشانات کی چھان بین کی جا رہی ہوگی۔ اگر انہیں عاقل توارد کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی تو اب تک کافی سنسنی پھیل چکی ہوگی۔ میری دلی خواہش بھی یہی تھی کہ جس کام کے لیے میں یہاں آیا ہوں اس کی ابتدا جلد از جلد ہو جائے۔ پل کے اس اطراف کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی جسے میں چند گھنٹے آرام کے لیے منتخب کر سکتا، چنانچہ میں نے لکڑی کا یہ پل پار کیا اور دوسری طرف پہنچ گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کھیت بکھرے ہوئے تھے۔ روشنی اتنی پھیل چکی تھی کہ اب دور دور تک بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ کھیت سنسان پڑے ہوئے تھے۔ کچھ اور آگے بڑھا تو دفعتاً ٹھٹک جانا پڑا۔ تھوڑے فاصلے پر مجھے کچھ دکھائی دیا تھا، کوئی متحرک شے۔ غور سے دیکھا تو 2 آدمی نظر آئے جو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میں ذرا بدہوا سا ہو گیا کیونکہ اطراف میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں چھپ سکتا۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا تھا کہ میں زمین پر لیٹ جاؤں، چنانچہ میں پھرتی سے زمین پر لیٹا اور رینگتا ہوا لمبی گھاس میں جا چھپا۔ میں نے سانس تک روک لیا۔ وہ لوگ میرے بالکل قریب سے گزرے اور باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جب وہ دور نکل گئے تو میں نے اسی سمت کا رخ کیا
जिधर से वो लोग आ रहे थे। खेतों के किनारे बनी हुई तकरीबन 3 फुट चौड़ी कच्ची पगडंडी दूर तक चली गई थी। मैं उस पगडंडी पर आगे बढ़ता रहा और फिर एक ऐसी जगह पर आ गया जहाँ भूसे के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए थे। ये जगह आराम करने के लिए बहुत बेहतर थी। सूरज अब आसमान पर पूरी तरह उभर आया था और चारों तरफ रोशनी फैल चुकी थी। ज्यादा दूर जाने में खतरा था, चुनाचे मैंने तय किया कि इन्हीं भूसे के डेरों में से किसी में छुप जाऊं और सूरज गरूब होने के बाद दोबारा आबादी की तलाश में चल पड़ूं। चुनाचे मैंने भूसे के नम खुर्दा डेर में सुराख करना शुरू कर दिया। भूसे के ये डेर गालबन बहुत दिन से यहाँ मौजूद थे और रात भर शबनम और दिन भर धूप में रहने के सबब इनके तिनके और बुरादा आपस में चिपक गए थे। थोड़ी सी मेहनत के बाद मैं भूसे के उस तोदे में एक खो बना चुका था। बाहर निकलने वाला भूसा मैंने उसी तरह तोदे के चारों तरफ फैला दिया कि देखने वाले शक न कर सकें। फिर मैं अंदर रेंग गया और सुरंग का मुंह भूसे से बंद कर दिया। सिर्फ एक सुराख हवा के लिए बनाना मैंने जरूरी समझा। रात भर की भाग दौड़ के बाद थकन से बुरा हाल हो रहा था। भूसे के अंदर दाखिल होते ही मैंने सुकून की सांस ली। कमर से थैला खोलकर एक तरफ रखा और आंखें बंद कर ली। भूख का एहसास हो रहा था। थैले में नमकीन बिस्किटों का डब्बा दीगर अशिया के साथ मौजूद था। चुनाचे मैंने वहीं लेटे लेटे चंद बिस्किट खाकर पेट की आग बुझाई और इसके बाद आंखें बंद कर ली। जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। मेरे अहले खानदान को मेरी मौत की इत्तला दे दी गई थी। सैन फ्रांसिस्को से आने के बाद उनसे मेरा कोई राब्ता नहीं रहा था। मुझे वतन अजीज से बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वहाँ मेरा कोई चाहने वाला वालिद साहब के सिवा न था। मैंने गर्दन झटकी और सोने की कोशिश करने लगा और फिर ख्याल के बमर मुझे नींद के गहरे समंदर की तह में ले गए। पुरसकून और मेहरबान नींद ने मेरी जिस्मानी थकन दूर कर दी थी। जागा तो पूरा बदन भूसे से अटा हुआ था। बाहर से किसी की गुफ्तगू करने की आवाज आ रही थी। एक लम्हे के लिए खून खुश्क होकर रह गया। ये कौन लोग हैं, मैंने सोचा। आवाजें इतने करीब से आ रही थी कि अगर मेरे बदन में जरा सी जुम्बश होती और भूसा अपनी जगह से खिसक जाता तो यकीनन किसी को मेरी वहाँ मौजूदगी का इल्म हो जाता। वो लोग किसी ऐसी जुबान में गुफ्तगू कर रहे थे जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। जाहिर है मुकामी जुबान ही होगी। मैं सब्र सुकून से इंतजार करता रहा। गुफ्तगू करने वाले खामोश हो गए। फिर उनके कदमों की आवाजें सुनाई दी। वो वापस जा रहे थे। मैं कुछ देर और इसी तरह पड़ा रहा और फिर जब गहरी तारीकी चारों तरफ फैल गई तो मैं वहाँ से निकल आया। वैसे भी अब यहाँ रुकने का कोई जवाज नहीं था। चुनाचे मैं तेज रफ्तारी से जिस तरफ मुंह उठा चल पड़ा। थोड़ा ही फासला तय करने के बाद एक पुख्ता सड़क नजर आई जिसके दूसरी जानिब जंगल ही जंगल फैला हुआ था। मैं खासी कश्मकश का शिकार था। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। बिलाखिर सड़क के किनारे किनारे सफर करने का फैसला कर लिया। बहुत देर तक सड़क के साथ साथ चलता रहा। फिर मैंने एक ट्रक को गुजरते हुए देखा और एक जगह छुप गया। जब ट्रक की रोशनी तारीकी में गुम हो गई तो मैं फिर अपनी जगह से निकल आया और उसी सड़क के साथ चल पड़ा। मैंने सोचा कि अब अगर कोई ट्रक नजर आया तो उस पर सवार होने की कोशिश करूंगा। मेरी ये ख्वाहिश जल्द ही पूरी हो गई। थोड़ी ही देर के बाद मैंने एक और ट्रक को इस तरफ आते देखा। मैं सड़क के किनारे एक दरख्त की ओट में खड़ा हो गया। मैंने सोचा था कि ट्रक को रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन ट्रक जो ही करीब पहुंचा मेरे होश उड़ गए क्योंकि उस पर फौजी सवार थे। शुक्र है किसी ने मुझे देखा नहीं था। ट्रक बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ गया और मैं देखता रह गया। मैं सोच रहा था कि अगर मैं सड़क पर निकलकर ट्रक को रोकने की कोशिश करता तो इसके बाद क्या सूरत हाल होती। वसी और इस जंगल एक बार फिर मेरी निगाहों के सामने था और रात की तारीकी में यहाँ मेरे सिवा कोई इंसानी वजूद नहीं था। मैं तेज रफ्तारी से अपना सफर तय करता रहा और थोड़ी देर के बाद जंगल का ये सिलसिला खत्म हो गया। अब मेरे सामने संगलाख चट्टानें बिखरी हुई थी। कोई आबादी नजर आती तो मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता कि मेरी अब तक की काविशों का क्या नतीजा निकला है, कुछ हुआ है या नहीं। अभी मैं ये सोच रहा था कि दफातन मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दी और मेरी निगाहें जो अब रात की तारीकी में देखने की आदी हो गई थी अपने सामने नजर आने वाली एक पहाड़ी की जानिब उठ गईं, जहां मैंने 2 फौजी जवान देखे जिनमें से एक के हाथ में कुत्ते की जंजीर थी। कुत्ता पहाड़ की तरफ मुंह उठाकर भौंक रहा था। एक बार फिर मेरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। मैंने अपना रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया था। हर चंद के यहाँ तारीकी फैली हुई थी और आसानी से मुझे देखा नहीं जा सकता था, लेकिन कुत्ते की मौजूदगी बेहद खतरनाक थी। वो बार बार बेचैनी से अपनी जंजीर पकड़ने वाले को घसीटता हुआ इधर से उधर फिर रहा था और फिर देखते ही देखते उसका रुख मेरी जानिब हो गया। अब मुझे फौरी तौर पर फैसला कर लेना था कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सामने 2 ही रास्ते थे। एक तो ये कि इन फौजियों को कत्ल कर दूं और इनके साथ ही कुत्ते को भी हलाक कर दूं, और दूसरा ये कि तारीकी का फायदा उठाते हुए किसी तरफ निकल जाऊं।
لیکن کتا آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں جدھر بھی جاتا وہ سمت کا اندازہ کر ہی لیتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دوسرا فوجی پہلے کے قریب پہنچ کر اس سے کچھ گفتگو کرنے لگا۔ غالباً وہ کتے کے اس مسلسل اضطراب کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔